وارث بنتا ہے اس کی جائیداد کا. باپ جاتا ہے تو بیٹا وارث بنتا ہے اس کے کھیت کا، اس کے مکان کا، اس کی ملکیت کا، اس کے ترکے کا وارث بنتا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم کتاب، الکتاب یعنی قرآن کریم کا وارث بنا دیتے ہیں. کسے بناتے ہیں؟ ثم اورثنا الکتاب، ہم اپنی کتاب کا وارث بنا دیتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن کریم پڑھنے کا سلیقہ، طریقہ، تلاوت کا انداز اسے سکھلا دیتے ہیں، اسے عطا کر دیتے ہیں. قرآن کریم اس کے سینے میں محفوظ کر دیتے ہیں. کس کو کر دیتے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے منتخب بندوں کو، سلیکٹڈ، چوزن، یہ نہیں کہ تمام بندوں کو. اللہ فرما رہا ہے الذین اصطفینا من عبادنا، کہ اپنے بندوں میں سے انتخاب فرماتے ہیں. فلاں 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 سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے مجھے اس کو کتاب کا وارث بنانا ہے. تو انتخاب ہوتا ہے. تو جو یہاں پر طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے آج قرآن کریم کو مکمل کیا، اس سے پہلے یہاں پر میں پڑھتا رہا ہوں، سنتا رہا ہوں کہ کئی طلبہ یہاں سے قرآن کریم کی حفظ کی بھی سعادت حاصل کر چکے ہیں، ناظرے کی بھی سعادت حاصل کر چکے ہیں. کئی بچیوں نے بھی یہاں پر ماشاءاللہ ناظرے قرآن کریم کو تکمیل تک پہنچایا ہے اور وہ سعادت حاصل کی ہے. تو وہ تمام کے تمام، اور اس کے علاوہ جو اس مراحل میں ہیں ابھی، کسی کے 2 پارے ہوئے ہیں، کسی کے 4 پارے ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ منتخب ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے. آپ لوگ کوئی معمولی لوگ نہیں. جو بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو بچیاں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی آپ معمولی نہیں ہیں. آپ کو اللہ نے منتخب کیا ہے. آپ کوئی عام لوگ نہیں ہیں. جیسے جب الیکشن ہوتا ہے، کوئی ایم ایل اے یا کوئی ایم پی جیت کر اسمبلی میں جاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ بڑے حضرات بیٹھتے ہیں، وہ بخوبی جانتے کہتے ہیں کہ بھائی میں چن کر آیا ہوں، مجھے چنا گیا ہے. اس لیے جب ووٹ ڈالا جاتا ہے تو اسے چناؤ کہا جاتا ہے. چناؤ ہو رہا ہے، چنا جا رہا ہے. لہٰذا جو جیتتا ہے اسے کہا جاتا ہے یہ چنے ہوئے ویکتی ہے، انہیں چنا گیا ہے. ان کا اعزاز ہوتا ہے، ان کا آنر کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کوئی عام آدمی نہیں، ایم ایل اے ہے، یہ ایم پی ہے، اس کو چنا گیا ہے، لوگوں نے اس کو چنا ہے. تو جب لوگ جس کو چنے اس کا اعزاز و اکرام اس قدر ہو رہا ہے، اس کو کس نے چنا ہے؟ اسی جیسے لوگوں نے چنا ہے. اسی کمیونٹی کے، اسی سوسائٹی کے، اسی بستی اور شہر کے لوگوں نے اسے چنا ہے. اس کا اعزاز ہوتا ہے، اس کو ایک اہمیت دی جاتی ہے، اس کا آنر دیا جاتا ہے، اس کی ریسپیکٹ کی جاتی ہے کہ یہ چنا ہوا ویکتی ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ اسپیشل پرسن ہے. اللہ رب العزت والجلال فرما رہے ہیں کہ اتنے سارے بندے میرے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں. سب سے پہلی بات، اللہ کسی کو اپنا بندہ فرما دے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کسی کو فرما دے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ اگر کسی کو کہہ دے، جب کسی سے باپ محبت سے بلانا چاہتا ہے، اور جس وقت باپ اپنے بیٹے کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اسے نام لے کر نہیں پکارتا بلکہ کہتا ہے بیٹا یہاں آؤ. اسی طریقے سے جب کوئی بڑا چھوٹے کو بلاتا ہے اور محبت لہجے میں مطلوب ہوتی ہے تو اس سے کہا جاتا ہے بیٹا یہاں آؤ، بیٹا پانی لاؤ، بیٹا یہ کام کرو. اس کا نام اس وقت نہیں لیا جاتا. کیوں؟ کیونکہ محبت دکھلائی جا رہی ہے، لہجے میں محبت جھلک رہی ہے. ایسے ہی اللہ جب بندے کو محبت سے بلاتے ہیں تو اسے بندہ فرما دیتے ہیں کہ بندے ادھر آؤ، یہ میرا بندہ ہے. بندہ یہ اللہ کی محبت کا لقب ہے. اللہ محبت جس سے فرماتے ہیں اس کو بندہ فرما دیتے ہیں کہ یہ بندہ ہے. تو اللہ کسی کو بندہ فرما دے کہ یہ فلاں میرا بندہ ہے، فلاں میری بندی ہے، یہی کوئی معمولی نعمت نہیں. لیکن اس میں بھی فرمایا الذین اصطفینا من عبادنا، پھر بندوں میں سے بھی ہم چنتے ہیں، ہم چناؤ کرتے ہیں. اس کا چناؤ ہوتا ہے جس کو ہم کتاب کا وارث بناتے ہیں. اپنی کتاب یعنی کلام اللہ کا جس کو وارث بناتے ہیں، بندوں میں سے بھی چناؤ کرتے ہیں، اس کو چنتے ہیں، اس کا انتخاب کرتے ہیں، اس کو منتخب کرتے ہیں، اور پھر اس کو اللہ رب العزت والجلال قرآن کریم کی دولت عطا فرماتے ہیں. تو جب لوگ چنے تو اس کی اتنی اہمیت، اللہ جس کو چنے تو اس کی کتنی اہمیت ہوگی، اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا. میں نے مثال چناؤ کی اس لیے دی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انسان ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے ہر چیز کے لیے ایک نہ ایک مثال کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا. اگر اللہ چاہتا، اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے بغیر، آپ کو مبعوث کیے بغیر مکہ کے لوگ کسی دن صبح سویرے اٹھتے اور یہ قرآن کریم ان کے داہنی طرف سرہانے ان کو رکھا ہوا مل جاتا. چونکہ وہ اہل زبان تھے، عربی زبان ان کی مادری زبان تھی، تو قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے ان کو کسی سکھانے والے کی ضرورت نہیں تھی. تو وہ قرآن دیکھتے اور اس کے احکام کو سمجھ لیتے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیوں کیا گیا؟ بہت توجہ چاہتا ہوں، بہت اہم بات کی طرف لے جا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا؟ مکہ والے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بھی قرآن پڑھ سکتے تھے، اس لیے بھیجا گیا کیونکہ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اور جو شخص کسی چیز کو انوینٹ کرتا ہے، کسی چیز کو بناتا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ کوئی کتنا ہی زیادہ ماہر مکینک بائک کا کیوں نہ بن جائے، لیکن جو بائک کا انوینٹر ہے، اس کو ایجاد کرنے والا ہے، اس سے زیادہ وہ اس کے پرزوں کے بارے میں تھوڑی جان جائے گا۔ کوئی کتنا ہی ماہر مستری بن جائے، جس نے اس پروڈکٹ کو بنایا ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا ہے، اللہ سے زیادہ ہمیں کوئی نہیں سمجھتا، نہ ہم خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، نہ ہمارے ماں باپ سمجھتے ہیں۔ سب سے زیادہ ہمیں اللہ جانتا ہے کہ اس کو کیا چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے چونکہ انسان کو پیدا فرمایا، اللہ جانتے ہیں کہ اس انسان کو ہر چیز میں نمونے کی ضرورت ہے۔ یہ بغیر نمونے کے کچھ کر ہی نہیں سکتا، انسان بغیر نمونے کے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کو قدم قدم پر نمونوں کی ضرورت ہے، قدم قدم پر مثالوں کی ضرورت ہے، قدم قدم پر آئیڈیل کی ضرورت ہے، قدم قدم پر اسے کوئی طریقہ چاہیے، کوئی سمجھانے والا چاہیے، ورنہ انسان سروائیو نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ کچھ اور مخلوقات ہیں جو بغیر کسی سکھانے والے کے، بغیر کسی سمجھانے والے کے کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ مچھلی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو مچھلی اسے تیرنا نہیں سکھاتی۔ مچھلی کا بچہ، اللہ کی قدرت، مچھلی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو مچھلی اسے تیرنا نہیں سکھاتی، وہ خود بخود تیرنا سیکھ جاتا ہے۔ اب اس پر قیاس کرتے ہوئے کوئی انسان اپنے نوزائیدہ بچے کو، نو مولود بچے کو، نیو بورن بیبی کو تالاب میں، پول میں ڈال دے، اس پر قیاس کرتے ہوئے کہ جیسے مچھلی کا بچہ خود بخود تیرنا سیکھ جاتا ہے، ایسے میرا بچہ بھی خود بخود تیرنا سیکھ جائے گا، تو بتلائیے سوائے اس کے کہ وہ اپنے بچے کو ہلاک کر رہا ہے، اس کا انجام کچھ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ انسان محتاج ہے نمونے کا، تو اس کو سکھایا جائے کیسے تیرنا آتا ہے، انسان محتاج ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ نے آ کر کے سکھلایا کیسے نماز پڑھی جاتی ہے۔ نماز کا حکم تو قرآن میں آ گیا تھا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پڑھنی کیسے ہے بابا؟ نماز پڑھی کیسے جاتی ہے؟ کیسے کھڑا ہونا ہے؟ کیسے جھکنا ہے؟ جب جھکیں گے تو کیا کہنا ہے؟ اس کی تعریف کیسے کرنی ہے؟ اللہ سے مانگنا کیسا ہے؟ اپنی حاجتوں کو رکھنا کیسے؟ کچھ نہیں معلوم تھا۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، تو نمونے کی ضرورت ہے ہمیں۔ تو یہ چناؤ کی بات میں نے اس لیے کی تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جب لوگوں کے ذریعے چنے ہوئے ویکتی کا اتنا اعزاز ہوتا ہے، جس کو اللہ چن رہے ہیں، اس کے اعزاز کا کیا عالم ہوگا، اس کے مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ لہذا فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میدان محشر میں سب لوگ جمع ہوں گے اور ایک عجیب روشنی نمودار ہوگی، حساب و کتاب کا عالم ہوگا اور ایک روشنی نمودار ہوگی۔ کیسی روشنی؟ جیسے سورج جب نکلتا ہے تو پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، اور سورج کی روشنی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ 7 کوٹھریوں کے اندر بھی ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آپ نے ساری کھڑکیاں، سارے دروازے بند کر رکھے ہیں، لیکن اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ یہ دن ہے اور سورج نکلا ہوا ہے۔ آپ کوٹری کے اندر بھی ہو تب بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ دن ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو احساس ہوتا ہے یہ رات ہے۔ سورج کی روشنی چھپتی نہیں ہے، آپ 7 کوٹریوں کے اندر بھی چھپ جائیں تو سورج بتلا دیتا ہے کہ میں نکلا ہوا ہوں۔ سورج کی شعاعوں میں اللہ نے وہ بات رکھی ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج سے بھی زیادہ روشن ایک روشنی نمودار ہوگی قیامت کے دن۔ سب لوگ اپنی اپنی حساب و کتاب کی فکر میں نفسی نفسی کر رہے ہوں گے، ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہوگی، کیا ہوگا میرا انجام کیا ہوگا، جب میرا رجسٹر کھلے گا تو اس میں کیا نکلے گا۔ ایک روشنی نمودار ہوگی، سب لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ سورج سے بھی زیادہ روشنی کون سی آ گئی، کیونکہ سورج تو نکلنے سے رہا، یہ کون سی روشنی آ گئی، کیسی روشنی ہے یہ، کیسا اجالا ہے یہ، کیسی چمک ہے یہ۔ تو ان کو بتلایا جائے گا، لوگ پوچھیں گے تو ان کو بتلایا جائے گا کہ یہ حافظ قرآن اور صاحب قرآن کے والدین کو تاج پہنایا جا رہا ہے، یہ اس تاج کی روشنی ہے۔ حافظ قرآن، صاحب قرآن کے والدین کو جو تاج پہنایا جا رہا ہے، یہ اس تاج کی روشنی ہے، اس کا نور ہے، اس کی شعاعیں ہیں جس نے پورے میدان محشر کو روشن کر رکھا ہے۔ لوگ رش سے دیکھیں گے کہ کاش میں نے بھی اپنے بیٹے کو صاحب قرآن بنایا ہوتا، کاش میں نے بھی اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا ہوتا تو آج مجھے بھی یہ تاج ملتا۔ یہاں پر ایک بہت باریک سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ ہو سکتا ہے بہت سارے ہمارے پیارے بچوں کو، پیاری بچیوں کے ذہن میں یہ بات